بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین مکرم، آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی اہمیت و فضیلت اللہ کے نبی یونس علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالی فرماتے ہیں، اور مچھلی والے یعنی حضرت یونس علیہ السلام کو یاد کیجئے جب وہ غصہ کی حالت میں چل دیے اور خیال کیا کہ ہم اسے نہ پکڑ سکیں گے۔ بالآخر اس نے اندھیروں میں پکارا کہ الہی تو پاک ہے، بے شک میں ہی خطا کاروں میں سے ہوں۔ تو ہم نے اس کی پکار کو قبول کیا اور غم سے نجات دی، اور ہم ایمان والوں کو اس طرح نجات دیتے ہیں۔ آیت کریمہ قرآن مجید کی سورۃ انبیاء کی مشہور آیت ہے، جیسا کہ اس آیت کے آخر میں فرمایا کہ ہم اس طرح ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں۔ اس لیے مشکل حالات میں آفات کو ٹالنے کے لیے آیت کریمہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی جائے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مچھلی والے پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام نے مشکل حالات میں مچھلی کے پیٹ میں جو دعا کی تھی وہ یہ تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس دعا کو پڑھ کر کوئی بھی مسلمان جائز حاجت کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری کرتے ہیں۔ اس حدیث کے متعلق ایک آدمی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، کیا یہ دعا یونس علیہ السلام کے ساتھ ہی خاص ہے یا عام مومنین کے لیے بھی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو اللہ کا یہ فرمان نہیں سنتا؟ ہم نے اسے غم سے نجات دی، اور ایمان والوں کو ہم اسی طرح غموں سے نجات دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے جو دعا مچھلی کے پیٹ میں کی تھی، جو مسلمان بھی اپنے کسی مقصد کے لیے ان کلمات کے ساتھ دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ اللہ کے نبی یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے اور مشکلات میں پھنس گئے تو انہوں نے مشکل کے حل کے لیے اللہ تعالیٰ کو ان آیات کے ساتھ پکارا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اندھیروں سے نجات دے دی اور بتا دیا کہ مشکلات کو حل کرنے والا، مصائب سے نجات دینے والا، دعاؤں کو سننے والا اور قبول کرنے والا، سب سے بڑا فریاد کا سننے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اور مشکل سے نجات صرف انبیاء کے ساتھ ہی نہیں، بلکہ کوئی بھی ایمان والا اللہ تعالیٰ کو پکارے تو وہ اس کی دعا کو سنتا اور قبول کرتا ہے۔ لہٰذا ایک مجلس میں 111 مرتبہ بھی یہ دعا پڑھ کر آپ اپنے لیے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کرتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ مشکلات کے حل اور دعاؤں کی مقبولیت کے لیے رات کی تاریکی اور اندھیرے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے 313 مرتبہ یہ آیت کریمہ پڑھ کر دعا کریں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے دعا کو قبول کرتے ہیں۔ اور اگر لمبا وظیفہ کرنا ہو تو 70,000 بار یا 1.25 لاکھ یا اس سے بھی زیادہ 1.5 لاکھ مرتبہ پڑھ لیں۔ اس صورت میں ضروری نہیں کہ وہ شخص ایک ہی مجلس میں پڑھے، بلکہ لوگ مختلف مجالس میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آیت کریمہ پڑھنے کے متعلق حدیث مبارکہ میں بڑے بڑے فضائل وارد ہوئے ہیں، تاہم آیت کریمہ کو وظیفہ کے طور پر پڑھنے سے کسی حدیث میں مخصوص تعداد مقرر نہیں کی گئی، بلکہ مختلف روایات اور تجربات کی روشنی میں مختلف وظائف مقرر اور بیان کیے گئے ہیں۔